دیکھیے یہ سب چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اگر تو نواز شریف صاحب کو کسی طریقے سے پرائم منسٹر بنانا ہے جو کہ الیکشن سے ہٹ کے ہے، تو پھر جو مرضی بنا لیں، پھر جب مرضی بنا لیں، جس کو مرضی بنا لیں۔ یہاں پر تو سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کی ول کا احترام ہوگا، اور مجھے پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کے جو اکابر ہیں، پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، وہ ایک دوسرے کو بھی تسلیم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مینڈیٹ ہوگا، جس کا بھی ہوگا، اس کو بھی تسلیم کریں گے۔ مطلب آپ سر یہ کہنا کہ جو لوگوں کی رائے ہے اس کا ہر طرح سے پوری طرح سے احترام ہوگا، ورنہ پھر ملک کیسے چلے گا؟ اگر یہ ملک، دیکھیے ہم ایک جمہوری ملک ہے، ہم ایک وفاق ہے، اس میں جتنا حصہ آپ کا ہے، آپ چترال میں رہ رہے ہیں، اتنا ہی حصہ میرا ہے۔ اگر چترال کے 24 کروڑ حصے کیے جائیں تو وہ چھوٹا سا 24 کروڑواں حصہ میرا ہے، اور اگر پنجاب کے 24 کروڑ حصے کیے جائیں تو اس میں سے 24 کروڑواں حصہ آپ کا ہے۔ ہم اس ملک کے برابر کے شریک ہیں، تو ہمیں اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں دستور ہمارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ہے، تو دستور کے معاہدے کا احترام ہر طرف سے ہونا چاہیے۔ دوسرا سر، آپ چترال ہیں، اپر چترال بھی آپ نے دیکھا، یہاں پہ جو لوکل جو چترال ہے، لوور چترال، وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے سے بات کی۔ اس کے علاوہ آپ نے کلچر یہاں کا دیکھا سر، کیلاش کلچر کا، تو اس کے حوالے سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اشتیاق، جو کیلاش کا کلچر ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیلاش کا کلچر پاکستان خوش قسمتی سے دنیا کے ان حصوں میں ہے کہ جہاں پہ جدید تہذیب اور پرانی تہذیب آخری کروٹ لے رہی ہے، اور یہاں پہ جو کیلاش کے لوگ ہیں، اب آپ دیکھیے کہ کیلاش کے لوگوں نے اپنا کافی کلچر برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر تک برقرار رہے گا۔ آج بھی آپ کیلاش کے سبھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچیوں نے اپنی کلائیوں پہ اسمارٹ واچز باندھ رکھی ہیں، موبائل فون کا اسی طرح استعمال ہے، اور ظاہر ہے جب آپ دنیا بھر سے انٹریکٹ کرتے ہیں موبائل کے ذریعے، اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے، تو الٹیمیٹلی آپ آہستہ آہستہ دنیا میں ایک یونیورسل جو سویلائزیشن پیدا ہو رہی ہے، یہ اس میں سب لوگ ڈھلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے میں نے دیکھا ہے کہ اب دنیا میں ایک ایسی تہذیب پیدا ہو رہی ہے جو پوری دنیا میں ایک سی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ نے جیکٹ پہن رکھا ہے، میں نے، اور آپ نے جو لباس پہن رکھا ہے، یہ اب پوری دنیا کا ایک سٹینڈرڈائزڈ سا لباس ہے۔ تو جب لباس اس طرح کی ایک کامن شکل اختیار کر رہا ہے، کچھ گیجٹس ہیں جو ہم سب کی زندگی میں ایکولی امپورٹنٹ ہے، یعنی صدر جو بائیڈن کی زندگی میں بھی اگر ان کا موبائل امپورٹنٹ ہے تو میری آپ کی زندگی میں بھی موبائل امپورٹنٹ ہے، اور کیلاش کے لوگوں کی زندگی میں بھی موبائل امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شاید آج جنہوں نے کیلاش دیکھ لیا ہے، وہ شاید یہ آخری نسل ہے جو کیلاش کو اپنی اصلی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ کیلاش صرف ایک نام رہ جائے گا، جس طرح دنیا کی بے شمار ملکوں میں چھوٹی چھوٹی جو اکائیاں تھیں وہ ایک بڑی اکائی میں ضم ہوتی چلی گئیں۔ تو مجھے یہ آج دیکھ کے مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہے کہ یہ کلچر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے بھی آباء و اجداد کبھی گھوڑوں پہ پھرا کرتے تھے، دستار باندھا کرتے تھے، ہم نے اپنی زندگی میں ٹانگے پہ سفر کیا، گھوڑے پہ سفر کیا، آج جو ہے بس کی چھت پہ بیٹھ کے سفر کیا۔ آج کی دنیا مختلف ہوتی چلی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ دنیا کا چلن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے یہاں آ کے بڑی خوش قسمتی کا احساس ہو رہا ہے کہ پرہیپس آئی ایم ون آف دا لاسٹ جنریشنز جس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں بوم بریت کے مقام پہ، جہاں پہ میرے ساتھ پاکستان کے ٹاپ لیول کے جو اینکر پرسن ہیں، پہلے دنیا نیوز کے ساتھ کافی عرصہ منسلک رہے ہیں، ابھی سنو نیوز میں حبیب اکرم کے نام سے ایک شو کر رہے ہیں 8 سے 9، تو یہاں پہ چترال تشریف لے کر ہیں حبیب اکرم صاحب۔ تو سر چترال آپ آئیں، کیسا لگا؟ آپ سب سے پہلے آپ اپنے ویوز بتائیں چترال کے حوالے سے، یہاں پہ آپ اپر چترال بھی گئے ہیں، اور دوسرا یہاں پہ کیلاش آپ آئے ہیں، ان کے حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہد صاحب، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے جس طرح میرا تعارف کروایا ہے، کہ آپ نے مجھے بڑے صحافیوں میں شامل کیا ہے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ دوسری بات، جہاں تک چترال ہے، میں پہلی بار آیا ہوں یہاں پہ، اور چترال کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ چترال شاید اتنا کلچرلی رچ خطہ نہیں ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مجھے ایسے لگا تھا کہ بڑے پسماندہ ہوں گے۔ یہاں پہ جب میں گفتگو کروں گا لوگوں سے تو شاید بہت سارے لوگ سوال سمجھ ہی نہیں پائیں گے، لیکن مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہاں کے لوگوں کی جو پولیٹیکل اپروچ ہے وہ اتنی بہتر ہے اور اتنی عمدہ ہے، اور پھر یہاں پہ جتنی ڈائیورسٹی ہے خیالات کا، جو خیالات کا اختلاف ہے،
اور وہ اتنے احسن طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں چترال پہلی بار آیا ہوں، لیکن مجھے اب آنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ چترال شاید بار بار آنا پڑے گا. یہاں پہ اتنی دوستیاں بنی، اتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی، آپ سے ملاقات ہو گئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ چترال پھر بار بار آتے رہیں گے ہم انشاءاللہ. تو سر آپ چترال آئے تھے، ویسے الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کے حوالے سے لوگوں کی جو پرسیپشن پہلے نا، تو یہاں پہ سر کیا لگا آپ کو؟ کیا مطلب لوگ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں الیکشن؟ دیکھیں پورے پاکستان میں ایک تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اب لوگ اپنی برادری سے، لوگ اپنے علاقے سے، لوگ اپنے کسی بھی جنبداری سے، لوگ اپنے قبائلی روایات سے جان چھڑا رہے ہیں، اور لوگوں کی جو پولیٹیکل اپروچ ہے وہ بڑی حد تک وہی ہے جو لاہور، کراچی، اسلام آباد میں پائی جاتی ہے. تو یہ اس سے پہلے کم از کم پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں، یا نسبتاً آپ یوں کہیے کہ جو مین سڑکوں سے ہٹ کے علاقے ہیں وہاں پر نہیں پائی جاتی تھی. تو چترال میں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تبدیلی بڑی تیزی سے آ رہی ہے. لوگوں کے خیالات اپنی نوعیت میں نظریاتی ہیں اور سیاسی ہیں، نہ کہ اس طرح کہیں کہ کچھ لوگوں نے کسی خاص آدمی کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے یا برادری کا رشتہ ہے، وہ نہیں ہے. کسی کا کوئی فقہی رشتہ ہے یا کوئی مذہبی رشتہ ہے، تو لوگ سب اس کو پس پش ڈال کے سیاست کو جسے کہتے ہیں نا علی الحال دیکھ رہے ہیں، بالکل الگ کر کے دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بڑی عمدہ مجھے بات نظر آئی، اور دوسری یہ پاکستان کے دیگر حصوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ برادریاں آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں، برادری کی سیاست. دوسرا اس میں جو چیز ہے وہ یہاں پہ اگرچہ ڈفرینسز بہت سارے ہیں، مطلب مختلف خیال کے لوگ ہیں پولیٹیکلی، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایج یہاں پہ بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے. اچھا، یہاں سے آپ نے کہا سر نظریاتی مطلب جو ووٹ بینک ہے وہ لوگ پی ٹی آئی کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، یہی؟ جی ہاں، میری یہی رائے ہے. یہاں پہ لوگوں سے مل کے بنی، اور یہاں پہ جو لوگوں سے ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم الیکشن کے حوالے سے کچھ سرویز بھی کرتے رہتے ہیں. تو ہم جس انداز سے سروے کرتے ہیں اس کے نتائج بھی یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پہ الیکشن لڑتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور شاید اب یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کینڈیڈیٹ کون ہوگا، جو بھی ہوگا وہ بڑا اچھا ہوگا. ہمارے ایک دوست نے مجھے بڑے اچھی یہاں پہ مثال دی. انہوں نے کہا، ٹیبل پہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو ٹیبل پہ ایک تھرموس رکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ تھرموس کے اوپر بھی بلے کا نشان ہوگا تو لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے. تو میں اس مثال کو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی درست مثال ہے. اس وقت جب میں نے اس وقت تک کام شروع نہیں کیا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ مبالغہ ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت حال کی درست تصویر کشی ہے. سر آپ تو پورے پاکستان آپ گئے، وہاں پہ لوگوں کے پرسیپشن اب بھی آپ نے لیے، تو ان کے رائے کا احترام آپ کیا سمجھتے ہیں آپ آگے؟ دیکھیے، یہ پاکستان کے اندر اس الیکشن کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات ہیں. فری اینڈ فیئر ہوں گے، نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی کو اجازت ملے گی، لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، نہیں ہوگا. اب تک کی ریالٹی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. چن کے ان کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کے اوپر طرح طرح کے مقدمات بنائے جاتے ہیں، اور کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا. محض ان کا یہ قصور ہوتا ہے کہ کسی نے عمران خان کی سالگرہ منا لی، کسی نے کوئی پاکستان تحریک انصاف کا چھوٹا موٹا کنونشن کر لیا، جھنڈا لگا لیا. جب یہ صورتحال ہوگی تو اس کے نتیجے میں ظاہر الیکشن کے اوپر شکوک و شبہات اٹھیں گے، اور بہت زیادہ اٹھیں گے. دوسرا سر، یہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کافی ساری گراؤنڈ یہاں پہ بنی ہے، ہر جگہ پہ ان کو اسی طرح سے پروٹوکول مل رہا ہے جیسے ملک کے وزیر اعظم وہی بن رہے ہیں. تو الیکشن آپ کیا سمجھتے ہیں، اسی طرح سے فیئر ہوں گے؟ کلچر کو سرکار پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. یہ ہاں، کوئی اپنی مرضی سے رہنا چاہتا ہے تو رہتا رہے، ادروائز کلچر پروٹیکشن، سرکار کی پروٹیکشن میں کلچر نہیں پنپتا. یہ ایک ہماری مطلب یہ لوگ ایک ایسی بات ہے. دیکھیے، تو لوگوں کی اپنی مرضی ہے نا. دیکھیے، آپ کسی کیلاش بچے کو آپ کوئی خاص لباس پہننے کو کوئی بھی پاکستان میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ وہ کلچر لوگ خود ایک ڈومیننٹ فیتھ کی طرف جا رہے ہیں، ڈومیننٹ پولیٹیکل اپروچ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ڈومیننٹ کلچر کی طرف جا رہے ہیں. اور ڈومیننٹ کلچر کو اب پاکستانی کلچر کی صرف بات نہیں ہے، بلکہ اب پوری دنیا کے کلچر کی بات ہو رہی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ کسی ایک کلچرل رخ پہ جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو فیس ناٹ ان نیگیٹو سینس، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. تو سر آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں، چترال وزٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اشتیاق، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں جو میسیج دے سکے، ٹھیک ہے، اور جس کے پیغام کی کوئی اہمیت ہو. بہرحال میری دعا یہ ہے کہ پاکستان
پلے بڑھے پھولے پاکستان کے لوگ خوش رہیں اور پاکستان کے اندر آزادیاں ہوں، بس یہی میری خواہش ہے، یہ جس کے لیے میں پاکستان کے اندر گھومتا بھی رہتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے دراصل ان سڑکوں پہ، ان گلیوں میں ہونی چاہیے، نہ کہ بند کمروں میں بیٹھ کے۔ پاکستان کے فیصلے بھی یہیں پہ سجے پولنگ اسٹیشن میں ہونے چاہیے، نہ کہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کے لوگ کچھ فیصلہ کر لیں کہ کسی کو وزیر اعظم بنانا ہے اور کسی کو وزیر بنانا ہے۔ سر ویسے ٹورزم کو پروموشن کے لیے آپ حکومت کو کوئی وہ دینا چاہیں؟ آپ تو خود ہیں، آپ نے دیکھا یہاں پہ آ کے۔ اگین اشتیاق، میں آپ کو عرض کروں، میں حکومتوں کو مشورے نہیں دیتا، میں نہیں دے سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں بالکل عام آدمی ہوں، ٹھیک ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ چیزوں سے سفر کرتا ہے، خراب سڑک سے میں بھی سفر کرتا ہوں، بالکل سفر سارے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں۔ ہاں میری خواہش ضرور ہے کہ کوئی ایک وقت آئے کہ جب ریاست جو ہے وہ میری آواز بھی سنے، آپ کی آواز بھی سنے، اس کیلاش کی آواز بھی سنے، ہر ایک پہاڑ کے اوپر رہنے والے کسی تنہا آدمی کی بھی آواز ہو تو وہ سنے۔ بس ہمارے ہاں آوازوں کا احترام آ جائے تو بس کمال ہو جائے گا، اور دعا کریں یہ میری زندگی میں، ہم سب کی زندگیوں میں آ جائے۔ چلیں سر، آپ کا بڑا پریشیس ٹائم آپ نے لیا، آپ یہاں پہ تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی۔